حضرت اسرائیل علیہ السلام کا انتخاب، آپ کا انتخاب کیا اللہ نے روحوں کو قبض کرنے کے لیے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سب کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ آپ کا انتخاب کیسے ہوا؟ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ہر قسم کی مٹی لے کر آؤ، سفید، سرخ، نرم، میٹھی، کھاری وغیرہ۔ خیال رہے کہ جتنے رنگوں کی مٹی، سیاہ مٹی، سفید مٹی، سرخ مٹی، نرم مٹی اور تند مزاج وغیرہ الغرض کے ہر قسم کی مٹی، اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل وہاں سے مٹی لے کے آؤ، اور اس میں ہر قسم کی مٹی شامل کی گئی۔ اب جو مٹی جس کو لگی، کالی مٹی لگی تو اس کا رنگ کالا، جس کو سفید مٹی لگی اس کا کلر سفید، وائٹ، اور جس کو سخت مٹی لگی اس کی طبیعت سخت، اس کا مزاج سخت، جس کو نرم مٹی لگی اس کا مزاج نرم، جس کو میٹھی مٹی لگی اس کا مزاج میٹھا، زبان میں مٹھاس، زبان میں نرمی، اور جس کو سرخ مٹی لگی اس کا کلر سرخ۔ یعنی یہ اسی مٹی میں ہی اللہ نے سارے کلر بند کر دیے، اور پھر آدم علیہ السلام کے لیے یہ مٹی منگوائی، کیونکہ آگے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا فرمانا تھا۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور یہ مٹی اٹھا کے لاؤ، اس میں سارے کلر۔ اب جب جبرائیل امین علیہ السلام زمین پر آئے اور مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے وجہ پوچھی کہ یہ مٹی لے جانے کی وجہ کیا ہے، کیوں مٹی لے کے جانا چاہتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مٹی سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، پھر اس کی اولاد کو زمین پہ آباد کرے گا، اس کو بسایا جائے گا، اور ان میں سے کوئی نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور ان میں کوئی گنہگار ہوں گے اور وہ دوزخ میں جائیں گے، اور کفار ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، گنہگار ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، اور جو نیکوکار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ جب یہ ساری بات سنائی تو زمین نے منت سماجت کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ مجھ پر مہربانی کرو اور مٹی نہ لے کے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ میرا کچھ حصہ جہنم میں چلا جائے، کیونکہ سارے انسان ابتدا بشریت کی مٹی سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے تخلیق فرمایا۔ اب مٹی روئی، گڑ گڑائی، منت کی، عرض و معروض کی کہ جبرائیل مہربانی کرو نہ لے کے جاؤ۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مٹی کی عاجزی اور اس کی زاری سن کر واپس چلے آئے، ترس آ گیا، واپس آ گئے۔ اس کے بعد رب کائنات نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام واپس گئے تو جا کے ساری عرض کر دی، یا میرے مولا اس طرح اس نے منت کی اور مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ کے واپس آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ تم وہاں سے مٹی لے کے آؤ۔ اب جب حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے اسی طرح پھر اپنی فریاد کی اور اپنا دکھ سنایا کہ میں نہیں چاہتی، اب مجھ سے انسان بنے گا اور وہ انسان جو نیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور
مجھ سے ہی انسان بنے گا اور وہ گناہ کر کے دوزخ میں جلے گا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب میکائیل علیہ السلام بھی اس کی بات سن کے، فریاد سن کے واپس آ گئے اور آ کے عرض کی یا اللہ اس طرح معاملہ ہوا، میں آ گیا ہوں واپس۔ اللہ رب العالمین نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ مٹی لے کے آؤ۔ اب وہ جب زمین پر آئے، اب مٹی لینے کے لیے جب زمین پر آئے تو پھر زمین نے وہی فریاد کی، وہی اپنا دکھ سنایا۔ جب اپنا دکھ سنایا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ترس کرتے ہوئے واپس چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کر دی یا میرے مولا اس طرح معاملہ ہوا، اور اس کی پریشانی دیکھ کر میں واپس آ گیا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، فرمایا اسرائیل جاؤ تم مٹی لے کے آؤ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب بھیجا تو وہ آئے اور انہوں نے مٹی اٹھائی تو حسب معمول پھر مٹی نے فریاد کی، التجا کی۔ جب مٹی نے فریاد کی، التجا کی اور اپنا دکھ سنایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی سے فرمایا اب تم بتاؤ کہ میں تمہاری بات مانوں یا اپنے پروردگار عالم کا حکم مانوں۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور مٹی لے کر چلے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ مٹی پیش کر دی۔ اب زمین نے اپنی فریاد کی، دکھ سنائے، سارا کچھ کیا، مگر اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ پہلے جبرائیل امین علیہ السلام حاضر آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام آئے اور وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کا دکھ دیکھا، اس کی فریاد سنی اور وہ واپس چلے گئے، مگر اسرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ نہیں گئے، مٹی لے کر گئے۔ جب مٹی لے کر گئے تو اللہ رب العالمین نے اس مٹی کو قبول فرمایا اور اسرائیل علیہ السلام کی اسی دن سے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ تمہاری ڈیوٹی یہی ہوگی کہ تم روحیں قبض کرو گے، کیونکہ روح قبض کرنا یہ بڑا مشکل کام۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک باپ رو رہا ہو، ماں رو رہی ہو، بہنیں رو رہی ہوں اور ان کے اس رونے میں، اس رونے کی آواز میں اگر کوئی شخص آئے، روح تو نکالنا دور کی بات ہے، اگر کوئی ویسے کو پکڑنے آ جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو روح قبض کرنا کتنا مشکل تھا۔ تو اس لیے پھر اسرائیل علیہ السلام کی اسی دن سے ڈیوٹی لگ گئی کہ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم سب کی روحوں کو قبض کیا کرو گے۔ یہ تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کا انتخاب، روحیں قبض کرنے کا انتخاب۔ اب آگے ہم دوسری بات عرض کریں گے۔